محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وفي مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وفي مقام آخر: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وفي مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وفي مقام آخر: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وفي مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود والنصارى. وفي مقام آخر: من تشبه بقوم فهو منهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا رب، باتا اسلاف کا جذب جلو کر، شریک زمرہ لا یحزنو کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکے ہوں میرے مولا ہمیں صاحب جنو کر، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جنہیں نانے جمی بخشی ہے تو نے انہیں بازو حیدر بھی عطا کر، مشکلیں سمت مرحوم کی آسا کر دے، مور پہ پایا کو ہم گوش سلیمان کر دے، جنس نیاب محبت کو پھر ارزاں کر دے، ہند کے دائر نشینوں کو مسلمان کر دے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوہتائی، داراو سکندر سے وہ مرد فقیر اولاد جس مرد کی فقیری سے آتی ہو وہ اسد الہی۔ آئین جوان مردان حق گوئی ہو بے باقی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رباہی۔ شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شہی بچوں کو پڑھا رہے ہیں خاک بازی کا۔ وہ قوم جو فیضان سماوی سے ہے محروم، وہ قوم جو فیضان سماوی سے ہے محروم، ہر دوست کے کمالات کی ہے بن کو بخارا۔ موت ہے دل کی یہ مشینوں کی حکومت، موت ہے دل کی یہ مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا
دی توحید تقدیس تمجید تو بعد سرکار مدینہ سور قلب سینہ و معطر پسینہ فیض گنجینہ امام الانبیاء محبوب کبریا سید الرسول دانا سبول سید کل فی الکل جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ذات ببرکات لکھا کرونا درود و سلام۔ وقت دی قلت پیش نظر سامعین محترم حاضرین مکرم بالخصوص بانی محفل ریس زاہد حسین صاحب انہوں نے ہم نوا جنہیں یہ سونی محفل کے اندر حصہ لائے دامے دن میں سکھنے قولن پھیلن اللہ تعالیٰ انہیں دی ایک کاوش کو سامعین دا حاضرین دا ٹورتے آون ٹورتے ونجن مقررین واعظین نعت خان دا حضور دی صفت و ثنا بیان کرنا اللہ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے سارے واسطے ذریعہ نجات کراوے۔ دوستو کہ بندہ ناچیز تواڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں چند آیات مقدسہ تلاوت کیتے مفکر اسلام شاعر مشرق قلندر لاہوری علامہ اقبال دے اشعار وچوں کچھ شعر پڑھن دا شرف حاصل کیتے بیان تے سب کو بھول کے چکے بیان تے کیتے علامہ شاہ نورانی صاحب کر گئے یا بابا رضی بھی کر گئے اساں انہیں دی کما حق ہو کر ترجمانی بھی کر سکوں تو سارے واسطے بڑی سعادت۔ وقت دی قلت دے پیش نظر جڑی میں پہلی آیت پورے سپارے دے وچ تلاوت کیتی اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو ادخلوا فی السلم اسلام میں داخل سی وجہ کافہ پورے دے پورے ولا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان دے قدمے دی پیروی نہ کرو انہو لکم عدو مبین اس طرح کھلا دشمن ہے۔ ابو الحسنات محمد احمد قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر الحسنات دے اندر لکھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گاہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب تورات شریف سامنے رکھتے کچھ آیات پڑھنا شروع کیتے مطلب یہ یا رسول اللہ کچھ یہ جا چیزاں ہیں جنہاں سارے واسطے نقصان دے نہیں پہلے کتابیں دے اندر اساں پڑھوں اندے تے عمل کروں جنہاں سارے اسلام دے مخالف نہ ہوئے یہ عرض کرتے وہ آیات تلاوت کیتے تورات شریف دیا لیکن نگاہ بھارت کے رچھے حضور کا چہرہ مبارک سرخ تھی حضور جلالے تھے عمر بن خطاب نے بند کر دیتے یا رسول اللہ صاحب رب دے رب ہومن تے راضی حضور دے رسول تے نبی ہومن تے راضی دین اسلام تے دین حق ہومن تے راضی کہ حضور کا جلال پیچھے سرکار نے فرمایا اج موسیٰ علیہ السلام ہوئے رہا تو او بھی قرآن کو بغیر بھی کچھ کہنا پڑے نا او بھی میرے پیروی کرے نا انہیں تو ہی میرا طریقہ لازم ہوئے ہاں قرآن دے ہونے ہیں تو کیلی شاید ضرورت پائے گئے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ شیطان دے قدمے دی اتباع نہ کرو قرآن پڑھنے واسطے کافی ہے۔ ہون اگر کوئی آکھے دور حاضر دے قرآن تے تقاضے پورے نہیں کر سکتا قرآن کو غور نہ سن قرآن تے ہر سوال کا جواب دے رہی مناظر حاضرہ دے ہر مشکل دا حل قرآن میں ساری ہے لیکن کوئی بدبخت اگر قرآن دے نیڑے بھی نہ آوے قرآن سنے بھی نہ پڑھے بھی نہ عمل دی کوشش بھی نہ کرے تدبر بھی نہ کرے تفکر بھی نہ کرے جو اپنا ہی نقصان ہے۔ قرآن نے سارے پر بیان کر دیتے مسلمان دعوت فکر دیکھو قرآن کو سن ڈوڑے مائے بھی سن حضور کی صفت سنا سن
سولویں ایک نعمت ہے سن پر رب دا قرآن بھی تے سننا کیوں رب سن بھیجے او نہ ہوئے حضور فرمان وقال الرسول رسول کھاتے قیامت دلالے آکھے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اللہ سیاں امت قرآن چھوڑ دیتا ہے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ اور فرمایا کہ قرآن پڑھا بنے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ قرآن پڑھا بنے غور نال سنا کرو خاموشی نال سنا کرو تاکہ تمہارے تے رحمت کی دی بنے کتاب فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اسا قرآن کو نازل کی جیسے مومن واسطے شفا ہے مومن واسطے رحمت ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ظالم واسطے خسارہ ہی خسارہ ہے لیکن ایمان ہوئے فرمایا تمہارے واسطے شفا ہے کتاب فرمایا شفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین یہ تمہارے سینے میں ہے کہ وہ واسطے شفا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور اے لوگوں تساں نے اللہ کی طرف سے نصیحت ہے تمہارے واسطے شفا ہے تمہارے واسطے رحمت ہے رحمت تمہارے واسطے ہدایت ہے یہ کائیں کو آخر آپ سنیں اصل کے سکول چلے گئے اسے قرآن کون پڑھ سے کون سمجھ سے ان کو اور جو سارے تے حالات مسلط کر دیتے گئے قرآن کو پڑھنے کا حال کیا ہے قرآن فرمائے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم اے ایمان والو اپنے کو علاوہ ہٹ کے کہیں دے تو دوست نہ بناؤ اپنے کون ہے مومن مسلمان ایک تو صحابہ کے بھرا ہے لیکن بھرا میں تم ہٹ کے مسلمان میں تم ہٹ کے کہیں ایک دوست نہ بناؤ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا ایک تو علی تباہی کی کسر کرا چھوڑے سے ہوں دیکھو نا قرآن سمجھ ہم نے یا کہنا بدو ما عنتم وہ اے پسند کرنا کہ تو ہر وقت مشدد ہو قد بدت البغضاء من افواههم انہیں دی دشمنی تو انہیں دی بغاوت انہیں نے منہ کو ظاہر تھی چکی ہے قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اکبر جڑی اگر سینے دے اندر دشمنی چھپائی کھڑے نا وہی کو نظر وڈی ہے قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون اسا کھول کھول کے آیات بیان کر دیتے سے عقل ہوئے تو سمجھ رکھو حضور نے فرمایا خالف الیہود والنصارى یہود و نصارہ دی مخالفت کرو ہر قول کے اندر ہر فعل کے اندر انہیں دیکھ کر نقشے قدم سے نہ چلو کاش سب قرآن سمجھ آوے ہاں سب حدیث سمجھ آوے ہاں سرکار نے فرمایا میری امت ہے وہ بات نہیں سے فرمایا اگر یہودی کو دکھا دے پاس ہے کہ مسلمانی کو دکھا دے پاس اندھی تکلیف غازی سے بڑا کویا ہے نا اعتقاد ہے کہ نام تسانوں کے تساں سبحان اللہ زور دیا تو سبحان اللہ نہیں دل کرے دے آنکھیں نہیں تے تساں سنو گاؤں نا حضور فرمایا میری امت کے دور سے یہودی وہ دکھا دے پاس ہے مسلمان بھی ہوں دکھا دے پاس ہے کئی باری میں پوچھے کبلا پینٹ شرٹ پا دے گل میں ٹائی پا دے کہ بوٹ کے خیریو ہیں بیٹا کیوں سارے نبی دی سنت ہے سونہا لباس کون کھلا لباس کون سردوں تے دستار چھکاون چہرے کے داڑھی ان حضور دی سنت ہے کہ تو تے پئی ودی حضور فرمایا انت شبہ بقوم فاهو منهم اے عیسائی گال وچ کئی پہ نہیں تو گال وچ کئی کیوں پئی ودی ایک نے علاوہ اللہ کی قسم کا کوئی جواب نہیں یہ بڑے لوگ اس طرح کرتے ہیں بڑے کون ہیں مہینوں کی اجمیری پاتے ہیں داتا علی اجمیری پاتے بابا فرید پاتے شیخ عبدالقادر جیلانی نے پاتے بڑا کائے کو سمجھے بش کو سمجھے ٹونی بلیئر کو سمجھے نیتنیاہو کو سمجھے ٹرمپ کو سمجھے نا یہ ہونے دا طریقہ کار ہے حضور فرمائے من تشبہ بقوم فاہو منہم میرا کہیں قوم دی مشابہت اپنے لے ہونا ہے تو مجھے آنے سے قرآن کو سنے آنا
میری آقا کا فرمان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا نا جڑا آخری دور کے اندر میری ایک سنت کو زندہ کرے سے 100 شہید کا ثواب اسا سجین دیا سے لپڑ دیا سے اتنا بڑا ثواب کتنا 100 شہید کتنا ایک سنت پہ عمل کرم لیکن آج دور حاضر کے اندر رکھو تو سمجھ ہم دیے کہ ایک سنت پہ عمل کرنا کتنا دشوار ہے کتنا مشکل ہے قرآن کیا فرما رہی ہے قد بیننا لکم الآیات ان کنتم تعقلون وہ قرآن پڑھنے واسطے سے کھول کھول کر بیان کر دیتے تھے ہاں انتم اولائے تحبونہم کہ تساں ہوئے مسلمان انہیں محبت کریں گے انہیں کو بغیر تو کوئی صلاح مشورہ چلتا ہی کون ساتھ جواب کیوں دے نا ایسا انہیں ہاتھ نہ ملاؤں عالمی مرادی میں لال لال کروں سارا بول نہیں چل سکتا جلے داری سننا بابا جی تو ایک جملہ یاد ہم نے بابا جی دا ہر جملہ سونے تے ہر لکھن دے کعوے نے کیا فرمائیں دے ہر وہ بس دلو وہ بے ضمیرو یہ قرآن نہیں سمجھا اسلام نہیں سمجھا تے غلط ترجمہ بھی نہ کرو یہودوں نے سارا کرو بغیر تو نہیں گزرتی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت قرآن نے پڑھا اسلام نہیں سمجھا تو غلط ترجمہ بھی نہ کرو نا انہیں دے ہاتھ میں جلو جلے قرآن پڑھ دیں جلے اسلام کو سمجھ دیں فرمایا ہاں انتم اولائے تحبونہم ولا یحبونکم تو ساہونا محبت کریں دو تو آلے محبت کیا نہیں کریں دے کیا فرمایا ہاں انتم اولائے تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ تو ساری کتاب دے ایمان رکھ دو پہلے کتابیں تو بھی ایمان رکھ دو ایک قرآن تو بھی ایمان رکھ دو لیکن وَإِذَا خَلَوْا جلے تو سہرین الویل تو وَإِذَا قَالُوا آمَنَّا وَعَدْرَ سَيْمَانِ گھنا ایسے لیکن جلے تو سہرین کل جدا سیلو وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْعَنَامِلَ مِنَ الْغَيْرِ جلے تو سہرین جدا سیلیں نا وہ اپنے ہتھے کو چاک بینن آہے کو چاک بینن کاش کے مسلمان سارے ہاتھ تلے آوے کر سنگا کو کچھ آج انہیں دے ہاتھ تلے آئیو سمجھ آئیے یا کائنا دشمنیں یا سجائیں وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْعَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ اور موتو بے غائزکم محبوب انہیں کو آنکھو بس ساڑ مرو تو سابر ساڑ نہ پر مدنی والے نہیں بیٹھے آکری بارنا لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت انت دولت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کیا بات ہے کیا بات ہے فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور اللہ کے سینے کے راز بھی جان دے کہ انہاں دی ہر شے رب سنے تو وعدے کر کے دسئے کہ تو حاضری دشمن ہے سن قرآن سن ان تم سستم حسناتن تسعہم جے کر تجھا کو کوئی بھلائی پوچھے نا تاکہ کوئی نفع آوے انہیں کو بڑا برا محسوس کیجئے بڑی تکلیف کیجئے انہیں کو بہن تو سب کم سجے آتوئی یفرحو بہا جے کر تجھا کو کوئی تکلیف پوچھے وہ خوشیاں منیں گے نہیں سمجھ آیا بل کیا کروں اور ساری ہر خوشی تے خوشیاں ہر غمی تے خوشیاں مناویں ساری خوشی دے تو دکھ پاویں بل کیا چارہ ہے انہیں کو بچن دا اللہ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ فرمایا تسا صبر کرو تسا تقوی کرو تسا پرہیزگاری اختیار کرو رب رسول کی فرمانبرداری کرو انہیں دا کوئی مکر کا کوئی نقصان کرنا نہیں اللہ انہیں نے سب اعمال کو گھیرے میں رکھا ہوا ہے اور آپ کو باہر تو نہیں مان سکتے نا تو سب پرہیزگاری کرو تقوی کرو تقوی چھوڑا ایسا پرہیزگاری بھی چھوڑی ایسا انہیں نے بھی چھوڑی اور رب نے بھی جہاں سے فرمایا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اے ایمان والا تو بھلے نہ کیوں ہوئی تو غم گین کیوں تھی غالب تو ہی راسی ان کنتم مؤمنین لیکن شرط ہے کہ جو ایمان ہو ایمان کہنا حسین والا غالب ہوئے حسین
کہ ایمان ہو سے اللہ دا وعدہ ہے سورۃ مجادلہ 28 سپارے کے اندر اللہ نے فرمائے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، اللہ نے لکھ لیتے غالب میں راسا غالب میرے رسول راسا اللہ کے رسول نال ہو سیدا نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والے اللہ کو ڈرو سچے لوگ نال بولو سچ نال رلسو غالب تے سراس قبلہ میں قصہ کہانی سنی ہوئے تکار کر میں حدیث والے پاس کوئی نہیں گیا چھڑی مت میں قرآن بیٹھا پڑھتا اللہ کی قسم جو حالات حال رکھ دیکھ دیا کہ قرآن کی طرف توجہ کریں دوں معلوم نہیں ہے چیزیں سارے حالات دیکھتے قرآن ہونے نازل کیا ایک بے ضمیر جڑے ساتھ غلط سبق سیکھے گا نا اللہ اقبال نے فرمایا مجھے شکایت ہے یا رب خدا بندان مقدم سے ادھر سکول بڑھا دے سب کو غلط ترجمہ نہ کرتے سنے لیکن سبق شہی بچوں کو دے رہے ہر خاک بازی کا اسد شہباز دی اولاد سے اسد صلاح الدین ایوبی کے بارے سے اسد محمد بن قاسم کے بارے سے اسد سلطان محمود قدری کے بارے سے اسد شمس الدین القمش کے بارے سے شہاب الدین غوری کے بارے سے کو غلط پڑھایا میں یہود و نصارہ کی غلامی تو ساجا میں گئے شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندہ نے مقصد سے سبق شہید بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی اے انہیں دے جہاز انہیں دے دیکھ دے اے موبائل دیکھ دے اے گاڑیاں دیکھ دے حیران تھی گی اقبال سمجھے وہ قوم جو فیضان سماوی سے ہے محروم ہاں دوست کمالات کی ہے بلکہ بخارا انہیں جا ٹیکنالوجی کو دیکھتے حیران تھی گی فرمایا جیلی قوم کہ فیضان سماوی اللہ دی رحمت کنو مایوس ہے اللہ دی رحمت کنو محروم ہے فرمایا ہنائیں دے ایک کمالات اے ہے برق بخارات اے فلاں چیزاں اے فرمایا ہی تک انہیں دی حد دینا اور فرمایا موت ہے دل کی یہ مشینوں کی حکومت یہ مشین کی دور دے آگے نا فرمایا اے دل دی اے روحانیت دی موت ہے روحانیت ختم تھی گئی ہے موت ہے دل کی یہ مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دیتے ہیں عوام اور مروت اور شرافت اور روحانیت نہیں رہی موبائل کو دیکھتے حیران تھا ودی مول صاحب سے تسمیتہ استعمال کریں دو ان کے اندر کتنا فائدہ ہے کتنا بیٹھا ہوا بندہ کتنا حالات سکتے کتنا حالات گھن سکتے میں کیا دینا تو ہی دا پچھو لاگ بینا ہمارے مطیجہ دا پچھو روحانیت تاکہ تو ختم سی گئی ہے یعنی قرآن نے تیرے کو سب سبق رہتا ہاں یہ کر قرآن نہ سبا بستا ہوں ہاں سادے ہاتھ میں قرآن دا دامن ہوئے ہاں مسجد نبوی میں کھاتے ممت رسول میں کھاتے حضرت عمر بن خطاب نہ موبائل چاہتا نہ بینک ریچارج کی تھی نہ بینک بیلنس کی ضرورت ہوں دے اندر بیلنس نہیں پاتا پیکج نہیں جاتا کیا فرمائے یا سارے عدل جبل اے ساریا جبال کو سوال پہاڑ کو سوال کبھی مدد سینے سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت پنجرارہ پنجتنی سوالک نعرہ حیدری واہ کیا بات ہے بے شک جڑا واپس آیا نا لشکر خوش خبری چاہتے کہ پوچھا جیسا حضرت عمر نے ایک کوئی فرمایا اپنے ممبر دیتے سنیا حضرت صالح فرمے دے اللہ کی قسم یہ معلوم تھا کہ عمر بن خطاب نے میرے منہ پہ کھٹے والی سینکڑا میل دور تیرا موبائل ختم نہیں کر سکتا اتنا قرآن پڑھنے والے کر سکتے میاں شیر محمد شارق پور شریف والے شارق پور شریف دے قبرستان میں بیٹھے تھے ایک انگریز آگے دور بین چاہیے تھا آپ نے فرمایا کیا ہے ان کے میری دور بین ہے میری دور کو نے دکھا دیا ساتھ انہیں دیکھتے تھے پہاڑ نظر آمدے پہ فلان نظر آمدے پہ لاہور دا شہر نظر آمدے پہ آپ نے فرمایا دور بین ایسا کہ نہیں ہے آئے واہ 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 کسی تیری تھی ان کو انچارے تھے یہ فرمایا لندن ہے تیری ماں مار گئی اللہ گیا لاہور دے اندر تار آئی بھی اگے سسٹم میں تار بچ دی تار دوتے ہوٹل دوتے تار آئی ہے تیری ماں مر گئی ہے وہ کیا مر گئی اسے پر ایک پیچھے سا پہلے وہ قبرستان دے اندر تیرا بیٹھے ہوں کو کچھ ساتھ تیری تھی ان بین کی وجہ کیا بات
کیا بات ہے، واہ واہ واہ، شارک پر شریک قبرستان میں بیٹھے جڑا لندن دیکھ سکتے کہ یہ دوربین کم نہیں کر سکتی کہ اللہ رسول کے غلام نے کم کر کے دکھا کیا بات ہے، کیا بات اور انہوں نے دامن تو پکڑے ہیں نا ہے، انہیں دے پیچھے ٹر نہیں ہاتا تو من چھکی یہود نے سارا دے پیچھے جڑا انہیں دے پیچھے رکسی والے سرکار فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزت بھی سارے اللہ واسطے ہیں، عزت سارے رسول اللہ واسطے ہیں۔ اللہ نے عزت مومن واسطے بڑھائی ہے، لیکن اپنے آپ کو جو رسوا مت کی میرے کے سامنے مت جھکی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ کو حضور فرمایا میری امت جب تک جہاد کریں دلائے سے عزت نال زندگی گزرے سے جہاد چھوڑے سے رسوا تھی سے قرآن نے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین فاغلظ علیہم، اے نبی انہیں کافروں کے نال انہیں منافقوں کے نال جہاد فرما۔ نا مولوی صاحب وہ کے دور اسلام کا امن کا درس دیتے عمل اور زندگی گزارنی چاہیے۔ میں کیا بےمانا ساتھ بھی تک قرآن سمجھانا کتھا رب سونے فرمایا یہ قرآن ہوں حد تک کہ حضور حسن حضور کے صحابہ واسطے قیامت واسطے کہیں نہیں بلکہ قیامت واسطے سارے واسطے مشعل راہ ہے۔ یہ معنی ساتھ بھی تک سمجھاؤ نا۔ باقلوز علیہم کا معنی کیا ہے؟ اگلی چاہتے فرمائے یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، ایمان والے ہو تو کافر نہ لڑو